بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اچھے اعمال کی ترغیب دلائی، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیسے خطبات ارشاد فرمائے، کیسی ہمیں نصیحتیں فرمائی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقے کی حالت میں بھی اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کی مثل بیان کیا، البتہ اس روایت میں اتنا زائد بیان کیا کہ جان لو جب تم نے خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے عمل کیا تو تم نے اپنے رب اللہ عز و جل کی اطاعت اور اپنے حق کی حفاظت کی، پس تم اپنے بقیہ دنوں میں اچھے اعمال کر کے انہیں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، تاکہ جب تمہیں ان کی حاجت پڑے تو تمہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اے اللہ عز و جل کے بندو، پھر تم اپنے اسلاف کے بارے میں غور و فکر کرو، وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے زمین کو آباد کیا؟ لوگ انہیں بھول چکے اور ان کا ذکر بھلا دیا گیا، آج وہ یوں ہیں گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز ایمان ہے تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہ پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، اور وہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قبر کی تاریکیوں میں کیا ہیں؟ پڑے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ کہاں ہیں تمہارے جاننے پہچاننے والے دوست اور بھائی جنہوں نے آگے بھیجا؟ وہ اس تک پہنچ گئے۔ کوئی سعادت مندی کو پانے میں کامیاب ہوا، کوئی سعادت مندی کو پانے میں کامیاب ہوا تو کوئی بدبختی کے گڑھے میں جا گرا۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی ایسی قرابت داری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسے بھلائی عطا کرے اور اس سے برائی کو دور کر دے۔ ہاں، جو اس کی اطاعت کرے اور اس کے حکم کی پیروی کرے تو وہ بھلائی کو پانے کا حقدار ہے، وہ بھلائی کو پانے کا حقدار ہے۔ بے شک وہ نیکی نہیں جس کے بعد جہنم میں داخل ہونا پڑے، اور وہ برائی نہیں جس کے مرتکب کو جنت نصیب ہو۔ بس مجھے تم سے یہی کہنا تھا، اور میں اللہ عز و جل سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔